جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا کر میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا کر میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر تجھ سے فریاد کرتے گئے گا تجھ سے فریاد کرتے گئے گا میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جگہ مولا یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جگہ تو گی سنتا گے سب کی صدا تو گی رکھتا ہے سب کا برا تو گی سنتا گے سب کی صدا تو گی سنتا گے سب کی صدا تو گی رکھتا ہے سب کا برا میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر بے قصوں کو سنگارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا بے قصوں کو سنگارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پر بیٹھنے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک میرے مولا کر کر میرے مولا کر 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 میرے مولا کر کر میرے مولا کر کر العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور خصوصاً کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں پروگرام کا نام ہے جی ہاں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈس جو کہ بچوں کے لیے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ جو بچوں کی سمجھ میں آ جائیں بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آتی ہے بعض بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آتی ہے بعض کے سمجھ میں کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی لیکن مشکل باتیں اگر آج آپ کو لگ رہی ہیں کل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی لیکن آپ نے وہ باتیں سننی ہیں جو اسلام سے متعلق ہے آگے جب جیسی جیسی عمر بڑھتی رہے گی تو آپ کو وہ بات جو پیچھے آپ نے سنی تھی وہ کام آئے گی اگر آج درست قرآن پاک پڑھ لیں گے
تو جب آپ کا قاعدہ ختم ہوگا، قرآن پاک لگے گا تو الفاظ آسانی سے زبان پر آ جائیں گے۔ اسی طرح نعت خوانی سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ابھی سے آپ بچوں کے کانوں میں اشعار جاتے رہیں، منقبت کے اشعار جاتے رہیں، صلاۃ والسلام کے اشعار جاتے رہے، اور کہیں آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے تو آپ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزینہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، اور کچھ ہوتی ہیں اخلاقی تربیت، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ روڈ کس طرح کراس کرنا چاہیے۔ بعض بچے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض بچے کسی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بھاگ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تیز گاڑی آتی ہے، پھر حادثہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانے کے آداب کیا ہیں، پانی کس طرح پینا چاہیے، سونا کیسے چاہیے، سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے۔ پھر اسی طرح چاند کو دیکھتے ہیں آسمان پہ، کیا دیکھتے ہیں؟ چاند کو دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے۔ آج میں نے ذہن بنایا انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ بچوں کو دعا یاد کروائیں گے، چاند کو دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، بھی تھوڑی دیر بعد دعا کا بھی موقع آ جائے گا، دعا بھی یاد کرنی ہے، ترجمہ بھی بتائیں گے، اور چاند سے متعلق آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ تو جلدی پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور جو کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، اور کراچی میں رہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، اور انڈیا میں رہتے ہیں، ہند میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، عرب شریف میں رہتے ہیں، اوکاڑا میں رہتے ہیں، رنگ یارخان میں رہتے ہیں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں بہت سارے بہت سارے شہروں کے نام آ گئے، دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس قبضے میں رہتے ہیں، قصبے میں رہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیے۔ تو ہو جاؤ بچوں، ہو جاؤ بچوں، جی ہاں جلدی پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور آج ہم آپ کو جو ہے یہ بتائیں گے کہ آپ کوئی بھی ہمیں دعا سنا سکتے ہیں، کوئی بھی دعا سنا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، آئینہ دیکھتے وقت کی دعا، چاند دیکھتے وقت کی دعا، زمزم پیتے وقت کی دعا، غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کی دعا، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے کوئی بھی آپ ایک دعا میں سنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو شروع ہونے جا رہا ہے پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، جی قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت چل رہی ہے، کس پارے میں ہے، ذرا کچھ اس بارے میں تفصیل بتائیے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الاعلیٰ ہماری جاری و ساری ہے۔ آج اس کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، ان 3 آیتوں کو توجہ کے ساتھ پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے کال ریکارڈ کروانی ہے، آپ نے بھی سبق سنانا ہے، یہاں موجود بچے وہ بھی سنائیں گے۔ تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے، قرآن پاک سامنے ہونا چاہیے۔ قرآن پاک چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اور پڑھنا بھی عبادت، یہ تمام عبادات ہیں۔ کوشش کیا کریں قرآن پاک سامنے ہو، چوما کریں، قرآن پاک کو چومنا یہ بھی عبادت ہے، کہ اس سے جو ہے قرآن پاک کی عظمت، کیونکہ قرآن پاک میرے رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ میرے رب کا کلام ہے، تو اس کو چومیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے اور توجہ کے ساتھ ان آیات کو پہلے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ نے سنی، اور اب قاری صاحب یہی آیت مبارکہ جو 3 آیتیں ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کیا، اور آپ جب قاری صاحب کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے۔ کچھ قاری صاحب آگے کی جانب بڑھیں گے، کچھ آپ نے آگے کی جانب بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں مل کر جو ہے آپ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب کا کام ہے پڑھانا، آپ کا کام ہے پڑھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے کیا کریں گے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ماشاءاللہ واؤ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے۔ پیارے بچوں حرکات جب بھی آتی ہیں حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ معروف کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجہول پڑھنا اور ایک ہوتا ہے معروف پڑھنا۔ اگر کسی نے زبر یا زیر یا پیش کو مجہول پڑھا، مثال کے طور پر با زیر بی ہوتا ہے، اگر کوئی شخص با زیر بے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا۔ اسی طرح با پیش بو ہوتا ہے، اگر کسی نے پڑھا با پیش بو تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا۔ تو ہمیں حرکات کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر نون مشدد بھی ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے ہا لام سے ملے گا، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور یہاں جو الف ہے یہ گر جاتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہا کی زبر ہم نے لام سے ملا کر پڑھنی ہے۔ اشقا میں حمزہ کو واضح رکھیں گے، شین کی ادائیگی کلیئر کریں گے، آواز منہ میں پھیل جائے۔ اور پیارے بچوں قاف موٹا ادا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے۔ اور پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر زبر ہے، جب اس پر وقف کرتے ہیں تو کھڑا زبر ہو جاتا ہے، یعنی الف سے اس کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ زبر اپنے ماں بعد کس کا تقاضا کرتا ہے؟ الف کا۔ تو یہاں یہ یا لکھی ہوئی ہے، یہ یا جو ہے الف سے بدل جاتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اشقا، ماشاءاللہ۔ اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف گر جاتا ہے، یہ کھڑی زبر گر جاتی ہے اور آگے مل جاتی ہے۔ آگے سے پڑھیں گے تو الذی، جی ہاں پیارے بچوں آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا تھا مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے جب کبھی الف لام داخل ہو جائے تو اس الف کو کیا کرتے ہیں؟ زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی بھی اس الف کو زیر اور پیش نہیں دیں گے، ہمیشہ اس الف کو زبر دیں گے، ماشاءاللہ۔ لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، زال کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، زا سے نہیں بدلنا چاہیے، یا مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یصلی النار الکبریٰ، ماشاءاللہ۔ صاد کو پر رکھیں گے کیونکہ موٹے حروف اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، یعنی زیادہ موٹا کریں گے۔ اور پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، اس کو بھی ایک الف کے غنے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں ایک الف کھینچیں گے بھی اس کو۔ اور پیارے بچوں را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ لام کو ہلانا نہیں ہے، یہاں کاف باریک رہے گا۔ اور پیارے بچوں با حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ ادا کریں گے، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی۔ اور یہاں پر بھی پیارے بچوں جب کبھی را پر زبر اور پیش ہو یا کھڑا زبر الٹی پیش ہو تو بھی را اس صورت میں بھی پر ہو جائے گی، موٹا ادا کریں گے را کو بھی۔ تو پڑھیں گے کبریٰ، ماشاءاللہ۔ ثم لا يموت، ماشاءاللہ۔ سا کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، یعنی سین سے نہیں بدلنا چاہیے۔ پھر یہاں میم مشدد آ گیا، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو پیارے بچوں ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہیں۔ لا کھینچ کر ادا کریں گے، اس کو ضرور کھینچنا ہے ورنہ معنی میں خرابی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور پیارے بچوں یموتو حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، اور حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فیہا، فیہا، یا مدہ اور الف مدہ ان دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَلَا يَحْيَا، ماشاءاللہ۔ لام الف زبر لا ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یحییٰ میں ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، تو اس کو کلیئر ادا کریں گے، ہا اور ہا سے نہیں بدلنا چاہیے۔ اور کھڑی حرکات کو وقف میں بھی ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، امید ہے۔ کوشش کیا کریں، توجہ رکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی، ماشاءاللہ۔ اب ہم عابد باپو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں تیار ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، تو کال بھی کیجئے۔ قاری صاحب انشاءاللہ تعالی یہ آیت مبارکہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو سب بچے توجہ کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی سی آواز نکال کے، کیسی؟ تھوڑی تھوڑی اتنی آواز نکالیں کہ آپ کی آواز جو ہے آپ کے کان آسانی سے سن سکیں۔ بعض بچے یوں پڑھ لو نا،
جب یوں پڑھیں گے اتنی آہستہ پڑھیں گے، بعض دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض تصور میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض خیال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ تھوڑا آواز نکال کے پڑھیں گے تو غنہ ہوگا، سا کی ادائیگی ہوگی، سین کی ادائیگی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کیا پڑھا میں نے، بسم اللہ، لیکن اب بسم اللہ میں ہا بھی ہے، اب بسم اللہ، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز، نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز میں پڑھنا ہے تو آپ نے اتنی آواز تو نکالنی ہے کہ ادائیگی صحیح ہو سکے، کہاں غنہ ہے کہاں مد ہے۔ اگر اتنی بھی آواز نہیں نکال رہے، اور جو بچے پڑھنے والے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اب آواز نکال کے پڑھیں۔ اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اور سلو ہو جاتے ہیں، پھر اور سلو ہو جاتے ہیں، پھر سوچنے لگ جاتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد میں یہاں جاؤں گا، یہ کھاؤں گا، تو پھر کچھ نہ کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اب پڑھائی دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو آپ نے پڑھائی ہی کی طرف رہنے آئے ہیں، کہاں رہنا ہے؟ پڑھائی ہی کی طرف بس۔ تو آپ تھوڑی آواز نکال کے پڑھیں گے تو آپ فوکس رکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اپنے قاعدے کی طرف بھی دیکھیں، جن کے پاس قاعدہ نہیں ہے بورڈ کی طرف دیکھیں۔ اب قاری صاحب آپ کو یہ آیت مبارکہ پڑھائیں گے۔ جی قاری صاحب شروع۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیت کو ہم نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آواز نکال کر، کیونکہ ابھی جیسے عابد باپو فرما رہے تھے، صرف غنہ اور مد ہی نہیں، حرف کو بھی ہم نے صحیح ادا کرنا ہے۔ تو یہ نماز کے لیے اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، یہ ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ پڑھیں تو کوشش کیا کریں اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان صحیح طریقے سے اسے سن پائیں۔ تو آپ نے ابھی توجہ کے ساتھ اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان اچھے طریقے سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے پڑھا۔ جی اب کون سنائے گا؟ زیزان کو دیں، ٹیم اے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش۔ اگلی آیت آپ پڑھیں۔ الذي يصلى النار الكبرى، ماشاءاللہ اچھی کوشش۔ آخر والے بچے کو دیں جی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مائک کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ ماشاء اللہ، کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ، یہ ہے۔ جی ہاں، مائک بھی، کھانا بھی، پانی بھی، گلاس بھی، کاپی بھی، پین بھی، کتاب بھی، کتاب بھی، پینسل بھی، چائے کا کپ بھی، ریزر بھی، سائیکل بھی، گاڑی بھی، گاڑی کی چابی بھی، سارے کام کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جلدی میں ہوتے ہیں یا ذہن سے نکل جاتا ہے، الٹے ہاتھ سے دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، تو پھر اگر توجہ چلے جائے تھوڑا افسوس ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ہاں، تھوڑا سا افسوس ہوگا نا تو پھر آئندہ وہ کام نہیں ہوگا اگر جلد بازی میں ہو گیا تو۔ اور اب افسوس بھی نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ پھر وہ الٹا ہاتھ بھی چل رہا ہوگا، سیدھا ہاتھ بھی چل رہا ہوگا۔ تو بعض تو کھانے میں چلا رہے ہوتے ہیں، کھانے میں ایسے اڑا کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو کھانے کے تو یہ آپ نے اس کو تو بس باندھ لیں۔ آپ کیا کریں؟
بولے اگر الٹے ہاتھ سے اس کو بول دیں اس والے ہاتھ کو میں آپ سے نہیں کھاؤں گا، میں آپ سے نہیں کھاؤں گا، میں آپ سے کھاؤں گا. کیا بولنا ہے؟ میں آپ سے نہیں کھاؤں گا، آپ سے کھاؤں گا. تو اسی سے کھانا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ کھانا لائے نا منہ کے قریب تو کھانا ہے، یہ کھانا لائے تو نہیں کھانا. یہ لے کر آ جائیں یہاں تک، جب بھی آپ نے یوں کر لینا ہے، ہٹائیں اس کو یا آپ نے اس کو سائڈ میں کر دینا. اسی طرح بعض بچے کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض دانے لے لیتے ہیں یہاں سے، جیسے کھا تو سیدھے ہاتھ سے رہیں لیکن بعض دانے گر گئے زمین پر آ گئے تو پھر اس کو اٹھا کر ایک دو دانے لے لیتے ہیں. تو آپ اس کو کہہ دیں میں آپ سے ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا. کیا کہہ دیں؟ میں آپ سے ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے کر آئیے، میں کھاؤں گا. سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور جان بنائیے. ٹھیک ہے جی. اب کہاں پر پہنچے ہم؟ آپ پڑھ رہے تھے، چلیں آخری آیت. ثم لا يموتكم فيها ولا يحيا. بیٹا غور کریں، ثم لا یموتکم نہیں ہے، ثم لا یموت فیہا. دوبارہ پڑھیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، بہت ماشاء اچھے. اللہ. ادھر مائک دیجئے، یہ بچے جو آئیں آپ پڑھیں. اوپر والی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی کوشش رہی. جنید بھائی کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی یصلی النار الکبری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی آیت آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ماشاء اللہ ماشاء اب اللہ. کون پڑھے گا آخری آیت؟ ہو گئی ان تینوں آیتیں؟ آخری آیت ٹھیک ہو ہے. اب آپ بچوں کی طرف آئیں گے اور کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں. دیکھیں بچے کیا سنا رہے ہیں. کچھ کالز ہیں. میرے اچھے قاری صاحب کی میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب آج میں آپ کو جمعرات والا سبق سنانے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. صدق اللہ العظیم. قسمت چینل جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے انہوں نے سنایا. اللہ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے اور بار بار انہیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ نے سبق بھی سنایا، قاری صاحب کی دعائیں بھی لے لیں اور ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. آپ کا اسلام پالیٹکس مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعرے لگانا چاہتا ہوں. آج میں جارہ ویب دینا چاہتا ہوں. نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان جنتی جنتی، فاطمہ علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. کچھ تاثرات بھی ہیں اور جو جمعرات والے دن تاثرات آئے تھے، کمنٹس آئے تھے، وہ آج شامل کریں گے. جو آج آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کو کل شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اور جو ہیں کہ وہ کال تو ہم بچوں کی لیتے ہیں لیکن بڑے جو ہیں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں. مشورے آتے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی مشورے آئے تھے کہ ہمیں بتا دیں کون کون سے نعت خواں اگلے دن آئیں گے تو آپ کا مدنی چینل پر. تو ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. ابھی تو ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں تو تیاری بھی چل رہی ہے، چھوٹے بچوں کی، بڑے بچوں کی بھی. تو اب جس انداز سے بھی آ رہے ہیں تو اب آپ سنیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی کچھ سیگمنٹ وغیرہ ہوں گے، مقابلے وغیرہ ہوں گے. کچھ کمنٹس ہم شامل کرتے ہیں. اور اویس جان، احمد یار، محمد ابو بکر، سرفراز عالم، کاشف، مرزا کاشف، علی اصغر، محمد صدیق، اشرف، عامر خان، سجاد انصاری، سکندر خان، زکریا محمد، عثمان علی، مجاہد اتاری، فاروق احمد، عبد القدیر، فرید خان، فیضان علی، عبد الرحمن، فاروق احمد، کیف یونس، صدیق، حافظ محمد انس کی جانب سے پروگرام کے لیے تعریف میں کہا گیا ہے ماشاء اللہ
اور کچھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ عبد المالک کی جانب سے پیغام ہے کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے پروگرامز میں سب سے بہترین پروگرامز ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آفتاب احمد لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ انداز بہت پیارا ہے، جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ یونس ستاری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں، آمین۔ محمد کبیر اتاری بہاولپور سے لکھا ہے کہ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے اور چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو، بعد میں بتائیں گے، جی تھوڑی دیر بعد آپ کا چیلنج ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ دشان بھائی لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک دعوت اسلامی کو خوب عروج عطا فرمائے، آمین آمین۔ عباد الرحمن لکھتے ہیں اللہ رب العزت ان طلبہ کی عمر اقبال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ واہ بھائی واہ، اللہ پاک یہ بھی دعا دیا کریں اللہ پاک لمبی عمر ہو، عافیت کے ساتھ ہو، صحت کے ساتھ ہو۔ جی سید فاد لکھتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے، ہمارا ٹیم اے سے چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ آتا ہو، نہیں ابھی نعت خوانی کا سیگمنٹ شروع ہوگا تو اس میں لے لیں گے۔ بنت اشرف اتاریہ نے عرض کی ہے کہ نعت سنا دیں ختم رسول مکی مدنی، اور انہوں نے نیت کی ہے کہ یہ صراط الجنان کی ایک جلد پڑھیں گی۔ چلیں جی اچھی بات ہے ماشاء اللہ۔ کیف سبحانی بھائی نے نعت خوانوں کو چیلنج دیا ہے کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ آتا ہو، پھر کچھ ایسے ہی شعر ہیں، عباد بھائی نے بھی چیلنج دیا ہے، ذاکر بھائی نے بھی چیلنج دیا ہے، تو آپ کے چیلنجز وغیرہ انشاءاللہ دیکھیں نعت خواں کس انداز سے قبول کرتے ہیں۔ ابھی پڑھائی کا وقت ہے، قاری صاحب کی جانب آ جاتے ہیں۔ جی قاری صاحب، اب قاری صاحب حدر میں تلاوت کریں گے اور آپ بچے جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بنا دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ فرید بھائی چیلنج حدر میں۔ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ترتیل میں پڑھا جائے گا اور ترتیل آپ نے سننی ہے، اور آپ کو یہ تو بہت اچھا فرق معلوم ہو گیا کہ حدر کیا ہے، ترتیل کیا ہے۔ حدر اسپیڈ سے پڑھنا، ترتیل آرام سے پڑھنا، جی۔ اور ایک ہے تدویر، تدویر کیا ہے؟ نارمل سے پڑھنا، ان دونوں کے درمیان تدویر، جو کہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ تدویر والا انداز ہے، جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو آسان ہے، ایک سانس میں ہونا چاہیے، جی۔ فرید بھائی آپ کی جانب آئیے۔ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اچھی کوشش تو کی اچھی. سا میں کوشش کرنا چاہیے سیٹی سے بچنا ہے. سا کی ادائیگی کرتے وقت سیٹی سے ہمیں. فرحان رضا ایک سانس میں, ٹھیک ہے جی, سانس بھر لیں. ويتجنبها الأشقى آیت کو پورا آخری آیت پہ ایک مرتبہ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے ادائیگی کی طرف رہنا ہے, پھر آواز کی طرف رہنا ہے, پھر سر وغیرہ جو لگاتے ہیں اس طرف آنا ہے. پہلے آپ نے قرآن پاک درست پڑھنا ہے, چاہے آواز اس طرح نہیں ہے, زیادہ سانس میں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, تو پہلے آپ نے ادائیگی سیٹ رکھنی ہے, پھر اس کے بعد آواز, پھر ایک سانس میں, پھر جواب الجواب, پھر قرار القراب, ٹھیک ہے, قرار پھر جواب, قرار پھر جواب, پھر جواب الجواب میں آپ نے اس طرح رہنا ہے. تو یہ اصطلاحیں بھی آپ نے سیکھنی ہے. کچھ کال کی جانب بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ کی طرف آتے ہیں. جی کچھ کال دیں. بسم اللہ. عابد بھائی میں ہوں بھائی. افضل گجرانوالہ سے. گجرانوالہ آج سے. میں اسلام فار کڈس کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. سنائیے جی. ہو جاؤ بچوں بچوں ریڈی, ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا بھی زمانہ آ گیا, اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جزاک اللہ خیر. اچھا, اپنے انداز سے ہیں, ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. میرا نام محمد افسان رضا تاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے. میں آج آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. جواب ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, زبردست. اسی طرح جو دعائیں آتی ہیں آپ کو, آپ نے وہ دعا سنانی ہے. اور آج جو مقابلہ ہوگا وہ ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان, اور مقابلہ یہ ہوگا ایک دعا ٹیم اے سنائے گی, ایک دعا ٹیم بی سنائے گی, اور دعا بتانی ہے کس وقت کی دعا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ بچوں میں رہیں گے, ٹھیک ہے, جب بچوں سے اگر بات نکل گئی پھر بڑوں میں آ جائیں گے. یہ بھی بچے ہی ہیں. کڈس مدنی چینل, بچوں کا چینل, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی اب شروع کریں بھائی, ایک ایک کر کے, ٹھیک ہے جی, لائن سے شروع کریں. ایک یہاں سے سیدھے طرف سے شروع کریں. ٹیم اے سے کوئی بھی ایک دعا, کس وقت کی دعا سنا رہے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. جی کر صاحب آپ تھوڑا سے ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کس وقت کی دعا ہے یہ؟ کھانا کھانے سے پہلے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. چلیں جی, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آ گئی. آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ سونے سے پہلے کی دعا. سونے سے پہلے کی دعا یا سو کر پڑھنے کی دعا؟ سونے سے پہلے کی دعا. سونے سے پہلے کی دعا. چلیں جی سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. جواب درست ہے. ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا. جی اگر کسی کو مسکراتا دیکھے تو یہ دعا پڑھنی کسی چاہیے. کو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا. ٹھیک ہے جی, زبردست. ادھق اللہ سنکا. ادھک اللہ سنکا. جی ترجمہ بھی پتہ ہے؟ چلیں جی ترجمہ بھی سنا. اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. سبحان اللہ. جی بھائی آپ کیا دعا سنائیں گے میرے بچے؟ ان کو دیں بھائی. اگر کوئی بیمار ہو تو اگر کوئی بیمار ہو تو چلیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا پڑھنی چاہیے اگر کوئی بیمار ہو. لا بأس طہور انشاءاللہ. اچھا, یہ جو دعا انہوں نے بتائی ہے نا, یہ کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, عیادت کے وقت کی دعا. اس کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ لا باسا لا بأس طہور طہور انشاءاللہ. طہور طہور انشاءاللہ. چلیں جی, کہ اب پڑھ لیں گے آپ یہ دعا جب جایا کریں. یہ نہیں کہ کیسے ہیں, یہ دعا بھی پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, آپ پڑھیں. آپ کون سی دعا ہے؟ ٹیم ایسے کون سی دعا آ رہی ہے؟ کوئی اور سنا دے, کوئی اور مائک. دودھ پی کے وقت. دودھ پی کے پڑھیں پڑھیں, زور سے بولیں, فلور پہ آواز دے دیں. کیا تھی؟ دودھ پینے کے بعد کی دعا. جی کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فاسٹ آواز نکال وضو کے. کرنے سے پہلے کی دعا. وضو کرنے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازہ کھولتے وقت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی اتمنا جگانا وجعلنا من المسلمین. منل نہیں ہے بھائی, منل مسلمین. چلیں مان لیتے ہیں, چلیں جی مان لیتے ہیں. آپ کی جانب آئیں گے میرے بچے, آپ سنائیے, مائک دیں کوئی بھی دعا. مسجد سے جانے کی دعا. مسجد میں جانے کی دعا. مسجد کیا بعض بچے مسجد کر رہے ہوتے ہیں, مسجد مسجد نہیں مسجد کیا مسجد. جی چلیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جی آپ کی بات. سرما لگاتے وقت کی دعا. ارے واہ زبردست, سنائیے. اللہم متینی بالسمع والبصر. متعنی بالسمع والبصر. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. بڑوں کی طرف آئیں گے جی, اوپر دیجیے مائک. ٹھیک ہے, غفران رضا کوئی دعا. سفر شروع کرنے سے پہلے کی دعا. چلیں جی. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. لمنقلبون. جی اچھا, تھوڑا آرام آرام سے بھی, ٹھہر ٹھہر کے. جی کیونکہ باپو اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے عربی انداز سے پڑھیں, جلدی جلدی نہیں پڑھیں. جی اردو انداز نہیں ہونا, عربی زبردست انداز. زبردست زبردست, اچھی بات کی. جاتے وقت کی دعا. چلیں جی بتائیے. بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا. بلندی پر چڑھتے وقت کی اللہ دعا. اکبر. زور سے بولیں نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ان کو دے دیں. کیا بلندی سے اترتے وقت کی دعا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جی, یہاں سے کوئی دعا آ جائے, کسی وقت کی دعا. کوئی چیز یاد کرتے وقت کی دعا. کیا ہے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رحمتک ہے یا یا ذا جلال والاکرام. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. آپ کی جانب سوچ کے رکھا کریں دعا, ابھی بہت ساری دعا باقی ہیں, بہت ساری. کچھ یاد کرتے ہو یہ بھی دعا پڑھتے ہیں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. زبان کی لکنت کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی دعا. اور کون سی دعا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. اللہم اطعم من سنا دی؟ اطعمنی واسقی من سقانی. یہ تو سنا دی نا, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ریپیٹ ہو گئی. ریپیٹ. نہیں, اچھا یہ دوسری کسی کے ہاں جا کر مہمان. ٹھیک ہے, اگر کسی کے مہمان بن کے جائیں گے تو یہ دعا دعا پڑھیں. پڑھیں. جی جلدی جلدی آئیے, فاسٹ. اضافہ ہونے کی دعا. اللہم رب زدنی علما. آواز نکال کے, آواز نکال کے. گڈ, اللہم بہترین. رب زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما. رجب میں پڑھے جانے والی دعا. جی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. زبردست زبردست. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ یا اللہ توکل. بسم اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کی جانب. سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنے کی دعا. جی بیدار ہونے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جی ہاں جی ماشاء اللہ. اور کون سی دعا آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی غصے کے وقت کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, یہ جب غصہ آئے تو پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اب غصہ آ رہا ہے تو آپ وہی الٹی الٹی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں, تو آپ نے یہ پڑھنا ہے جب غصہ آ جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا. جی. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. ہو گئی. نہیں, وہ داخل ہوتے وقت کی ہوئی تھی نا, داخل ہوتے وقت کی دعا ہوئی تھی. جی آپ اپنی دعا پہ نظر رکھیں. 10 9 کوئی چیز ہے نا وہ کاٹے نہیں, ہے نا وہ کاٹے نہیں, ہے نا نقصان نہیں پہنچائے. اچھا جی ٹھیک اعوذ ہے. بالمات اللہ التامات من شر ما خلق. ذرا آواز نکال کے ذرا. اعوذ باللہ. بالمات اللہ التامات من شر ما خلق. اب بہت اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, ذرا آرام آرام سے. اعوذ بکلمات اللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ماشاء اللہ. یہ کر سب گڈ ہے. نہیں, تسبیح فاطمہ. اعوذ باللہ. اعوذ بکلمات اللہ. اعوذ باللہ. اعوذ بکلمات اللہ. صحیح ہے نا, کر سب گڈ ہے. جی تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ ویسے تھکن کے وقت کی دعا ہے, شمار کر لیتے ہیں. جب تھکن ہو جائے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نظر کی دعا. وہیں قاد الذین کفروا لا یسلکون. آپ اسپیڈ میں جائے جا رہے ہیں غفران صاحب, اسپیڈ آرام سے.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس وقت کی دعا ہے یہ؟ نظر لگنے کی. نظر بد گئی. نظر بس سے حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے جی. کسی کو نظر لگ جائے یہ دعا پڑھیں. اچھا بسم اللہ ہو چکی ہے, الحمدللہ ہو چکی ہے. اب یہ اور بہت ساری دعاؤں میں بھی آتا ہے, تو اب یہ دعائیں نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے جی. 10 9 کبھی غصہ آئے تو یہ دعا پڑھے. کبھی غصہ, یہ ہو گیا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا Repeat. ہو گیا. غصے کی وقت دعا. اور فیصلہ ہو چکا ہے, یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. کار صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ کالز ہیں. میں ہوں محمد عامر رضا کراچی سے. مجھے آپ کا پروگرام اسلام کو اور اچھا لگتا ہے. میری پروگرام میں 139 کال ہے. ماشاءاللہ. میں نے 5 لوگوں کو اسلام کو دیکھنے کی دعوت کی. زبردست زبردست, اچھا کام کیا ہے. کلام سناؤں گا. جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا. دنیا کو سکھلائیں. جی آج میں آپ کو دعا یاد کروانے لگا ہوں چاند کو دیکھتے وقت کی دعا. جب بھی آپ کو چاند پہ چاند دکھ جائے تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ میں پڑھاتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہوئی. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. کون سنائے گا؟ جی مائک دیں جلدی 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 مائک دیں جلدی 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 فاسٹ فاسٹ. اعوذ باللہ من شر غاسق. من شر, دوسروں کو دیں مائک. جی آپ سنائیے جلدی فاسٹ. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. زبردست, بہترین, زبردست. آپ ان کو دیں, اوپر دیں مائک. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. جی اعوذ باللہ شر من. دوسروں کو مائک دیں, دوسروں کو موقع دیں. پہلے پکی کیجئے, پھر اس کے بعد سنانی ہے. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. زبردست. یہاں پہ کتنے بچوں کو یاد ہو گئی ہے؟ 2. یہاں پر 1 بھی نہیں. جی جو زیادہ بچوں کو یاد ہو جائے گی, اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. غاسق. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. ھذا الغاسق. اب پوری دعا پڑھنے لگیں, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. جی کون سنائے گا؟ فرید بھائی. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. زبردست زبردست. یہاں سے حمزہ کو دے, حمزہ بھائی سیدھے ہاتھ سے. جی زبردست. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. جی ابھی آگے کی جانب ہے ٹیم اے. جی آپ کا ہو چکا ہے. جی اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. جی جو مائک پکڑے گا سوچ سمجھ کے مائک پکڑنا, اگر یاد ہوگا تو شمار کیا, ورنہ پوائنٹ کٹ جائیں گے. جی اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. جی زبردست. کتنے بچوں کو یاد ہو گئی؟ 5. اور یہاں پر 2. ابھی ایک نے صحیح سنائی ہے, 2 نے. جی آپ کو یاد ہو گئی, ان کو دیں. ابھی سنائی دی آپ نے؟ نہیں سنائیے. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. شرذل نہیں ہے, شرذل نہیں ہے. شر ھذا الغاسق. ھذا الغاسق. ایک مرتبہ پھر سنا دیں. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر سے آئیں گے. دی چھوٹے بچوں کو مائک دیں, چھوٹے, فاسٹ فاسٹ. آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ چلیں آپ سنائیے جلدی. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. اچھا کچھ بچے نا شرذل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شرذل نہیں ہے, شرری ہے. ٹھیک ہے آپ نے صحیح سنا دیا, اینڈ میں صحیح کر لی. اب آپ کی باری ہے. جی یہاں سے کتنے بچے ہو گئے؟
أعوذ بالله من شر هذا الغاسق حاضل غاسق. زبردست. یہاں کتنے بچوں کو ہو گئی؟ 4. آپ دیں ان کو. جی سنائیے بیٹا. أعوذ بالله من شر هذا الغاسق. دوبارہ. أعوذ بالله من شر هذا الغاسق. زبردست. یہاں کتنے بچے ہو گئے؟ 7. اور بیٹھے ہوئے کتنے؟ ایک کون بچہ ہے جس کو یاد نہیں ہے؟ 7 کمپلیٹ ہو گئے. جی یہاں سے. انہوں نے سنائی نا. جلدی جلدی یاد کر لیں. آپ سے یہاں سے کوئی ہے؟ آپ نے سنائی تھی ابھی؟ سنائی تھی نا. غلطی ہو گیا آپ کے, نہیں ہوئی یاد. چلیں یہاں سے ایک بچہ رہ گیا ہے. اگر ہو گیا تو ٹیم اے کو پوری یاد ہو گئی. ٹھیک ہے, بتانا نہیں ہے. جی أعوذ بالله من شر غاسق هذا چلیں جی میں 2 مرتبہ پڑھا دیتا ہوں, پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اور اسکور بورڈ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے بچوں کو ٹیم اے میں زیادہ بچوں کو یاد ہو گئے. اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق. اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق. اب ایک مرتبہ سب مل کے پڑھ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب پیارے بچوں یہ پڑھنی ہے آپ کو جب چاند پہ نگاہ پڑے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تاریخ ہو جانے والے کی برائی سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے وہ جب بھی چاند پہ آپ نے چھت پہ بیٹھے میں چاند نظر آ گیا تو باتیں شروع کرتے ہیں, چاند کتنا اچھا لگ رہا ہے, چاند کتنا اچھا ہے. لیکن آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ دعا بھی پڑھنی ہے. جیسی گاڑی پہ جا رہے ہیں ابو کے ساتھ چاند پہ نظر آ گئی تو سب کو پڑھا دیں بھائی چاند کو دیکھتے وقت کی دعا پڑھ لیجئے. گاڑی میں جا رہے ہیں, کبھی رات میں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے گا تو آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے. جب جب چاند پہ نظر پڑے گی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. تو پیارے بچوں آپ نے بھی دعا پڑھنی. جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو کس انداز سے دعا یاد ہو گئی؟ اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. آج جب آپ روٹین میں لے کر آ جائیں گے نا, اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور یہ چاند جو ہے, چاند ایسا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں کرتے تھے. اتنے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا. تو ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چاند آتا ہو. ٹیم اے پڑھیں مائک. چاند جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, دیکھو کیسا نور چھایا گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا طہ کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد. اور یہ نعرے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک لگاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کوئی شعر سنائے اس میں چاند آتا ہو. پڑھیے جلدی جلدی ان کو بتائیں. جی پڑھ دیں آپ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں, کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا. مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مکی مدنی. ماشاءاللہ زبردست زبردست. کیا ہے چاند جھک جاتا ہے جدھر, مائک دے رہا ہے ان کو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں.
میرا نام عبدالاحمد ہے. عبدالاحمد. میں ضلع پورٹا سے بول رہا ہوں. عابد بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام فرقٹ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعت خوانوں کو چیلنج دیتا ہوں. ایسا سے سنائے جس میں لفظ کلی آتا ہو. اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. ابھی تو چیلنج برابر چل رہا ہے نا, چیلنج برابر چل رہا ہے. جی ہاں چلیں جی. اچھا آپ چیلنج بھی دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کریں آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, کون سی ٹیم جیتے گی, یہ بھی چیلنج بھی دیں اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کریں آپ ٹیم اے کے ساتھ ہیں یا ٹیم بی کے ساتھ ہیں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ چلیں جی ایک اور کال دیں. میرا نام نعمان اختاری ہے. نعمان اختاری. میں نعت خوانوں کو چیلنج دوں گا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ سلطان آتا ہو. کس من نہیں چاہیے ہمارا من نہیں چاہیے. دو پہلے کا کلی تھا اور دوسرا سلطان. جی کلی اعلیٰ چیلنج آپ کی جانب آیا. ابھی تک کتنے دونوں برابر چل رہے ہیں. کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی, کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کی جانی. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ٹیم اے نے کتنے نمبر؟ دو. آپ کے بھی دو برابر چل رہا ہے. اور کال کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھیں کیا چیلنج وغیرہ ہیں, کیا سنا رہے ہیں. جی عابد باپو آپ کیسے ہیں؟ میرا شکر. نام محمد بلال بن نعیم اتاری موریشس سے بات کر موریشس سے رہا آ گئے ہوں. بھائی, واہ. آج میں آپ کو ایک نعت شریف سناؤں گا. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ماشاء اللہ. تو موریشس سے حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا, جا من کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موریشس سے کال تھی اور بڑے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی, زبردست. اسی طرح پیارے بچوں صرف نعت سنیں. کیا سنیں؟ نعتیں سنیں, منقبت سنیں, مدنی چینل دیکھیں, انہی میں آپ نے رہنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی دوسری چیز دیکھیں گے تو پھر وہ پڑھنے کا دل چاہے گا کہ میں یہ پڑھ لوں. گانا سنیں گے تو جو بچے گانے سنتے ہیں پھر وہ گانے پڑھتے ہیں, اور پھر بعض بچے جو ہے نا الٹی بات منہ سے نکالتے ہیں, اس کو گالی کہتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں سنی تھی نا آپ نے, تو آج آپ کے منہ سے نکل گئی. کوئی خراب بات نکل جاتی ہے
تو کہیں سنی تھی. تو ایسے بچوں سے, ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے, کیونکہ آپ کو اچھے لوگ بھی بہت سارے ملیں گے, گندے لوگ, خراب لوگ بھی بہت سارے ملیں گے. لیکن جو خراب ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, خراب جو ہیں گالیاں بکتے ہیں, خراب جو ہیں فلم دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, خراب جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے گیمز وغیرہ آپ کو کھلانے میں لگ جائیں گے. دیکھو دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے, آپ بولیں نہیں بھائی ہم نہیں دیکھتے یہ, نہیں بھائی کیا بول رہے ہیں, نہیں بھائی ہمارے یہ کام نہیں ہے, ہم تو آنکھیں بند کر لیں گے, کیا ہم تو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے کڈس مدنی چینل. کیا دیکھیں گے؟ کڈس مدنی چینل. اور ہم سنیں گے کال. جی آبی باپو آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں اللہ میں موریشس سے بات کر رہا ہوں. موریشس والے چھائے ہوئے ہیں بھائی. میرا نام حمزہ بن نعیم الحق ہے. یہ بھی نعیم بھائی کے بیٹے. آج ایک نعت سناؤں گا. سنائیے. مصطفی مصطفی رحمت دو جہاں, جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا, روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. یا حبیب محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اچھی پڑھنے کی کوشش کی, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا, آپ کے گھر والوں کے ساتھ پیارا پیارا کعبہ دکھا, مرشد کے ساتھ ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہی کلام کا ایک شعر ہو جائے. فرید بھائی آپ پڑھیں, چلیں. استاد ہوں ماں باپ ہوں عطار بھی ہوں ساتھ ہوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. جی بھائی جل لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. جن بچوں نے کالز کی زبردست شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. پویم کی جانب بڑھتے ہیں. کون سی پویم ہے آج؟ بکری کہیں جا رہی ہے. ابھی تک جا ہی رہی ہے بکری, رکی نہیں ابھی تک, نہیں رکی ہے جی, ابھی تک جا ہی رہی ہے وہ. تو پھر کیا ہوا, بکری جا رہی تھی تو بھوک لگی راستے میں, ابھی تک بھوکی ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کو بھوک لگی ہے, بکری کہیں جا رہی تھی, راستے میں اس کو بھوک لگی. تو یہ کہانی ہے جو کہ اشعار کی صورت میں, نظم کی صورت میں ہے. غفران رضا پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے. جی بھائی. ایک بکری کہیں جا رہی تھی, ایک بکری کہیں جا رہی تھی, راستے میں اسے بھوک لگی, سامنے ایک درخت نظر آیا, اس نے درخت کے پتے کھانے کی کوشش کی, مگر پتے بہت اوپر تھے. بکری پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی, کہیں سے ایک زرافہ ادھر آ نکلا. بکری نے زرافے سے مدد کو کہا, زرافہ بہت لمبا تھا, اس نے آسانی سے پتے توڑ کے بکری کو دے دیے. بکری نے پتے کھائے اور زرافے کا شکریہ ادا کیا. ایک بکری کہیں جا رہی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبق کیا ملا؟ جی ہاں, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. جی زبردست زبردست. میں چاہوں گا کہ آج پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ اے نے. دوسرا نہیں, دوسرا بھی ٹیم اے نے. تیسرا برابر ہوا تھا, ہو گیا نہیں, تیسرا تو ہوا ہی نہیں ہے, تیسرا ہونے جا رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے, میں چاہوں گا ٹیم اے اور ٹیم بی, کوئی بھی غلام رسول, کنیز فاطمہ, جو بھی اپنے اینیمیٹڈ خاکے میں جو آتے ہیں, ان میں سے کوئی آپ ایک ڈائلاگ سنا سکتے ہیں. کس کا سنائیں گے یہ بتانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ 4 چاہیے اس طرف سے, 4 چاہیے اس طرف سے, اسی اسٹائل میں, اسی انداز میں. جی کیا سنائیں گے؟ آیا مشکل ہو رہا ہے؟ جی ان کو دیں. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے,
جی غلام رسول کا. غلام رسول کا کون سا آلہ؟ اسکول والا. سنائیے غلام رسول والے انداز میں. کنیز فاطمہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تک آپ جھولا جھول رہی ہیں. کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے, آپ جلدی سے چلیے. میں بھی جھولا جھول رہی ہوں, میں بھی نہیں آ سکتی. اچھا چلیں جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی جانب کون سا سنائیں گے؟ اس کے آگے والا. اس سے آگے والا, یہی والا. چلیں کنیز فاطمہ والا. کنیز فاطمہ نے کہا میں آپ کو آج اسی انداز میں. غلام رسول بھائی میں آج آپ کو پانی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی. جی بتائیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ٹھیک ہے. پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. Good. پانی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پانی دیکھ کر پینا چاہیے. زبردست زبردست ماشاء اللہ. دیکھیں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا, آپ کو سیکھنے پانی کو سے ملتا ہے. پہلے کوئی قطرہ نہیں بچانا چاہیے. اگر پانی سے پہلے کوئی قطرہ نہیں بچانا چاہیے. پانی ختم ہو جائے تو کوئی قطرہ نہیں بچنا چاہیے. اگر پی لیا ہے پانی تو نا, اگر قطرہ بچا ہوا ہے تو پودے یا کسی کی چیز آپ پانی کو ضائع نہ کریں, پانی کو ضائع نہ کریں. چلیں جی, آپ نے 1 نمبر حاصل کیا, آپ نے 1 نمبر حاصل کیا. جی ٹیم اے سے جی حمزہ بھائی کو دیں. کیا کہیں گے حمزہ؟ ببلو بھائی. ببلو بھائی کا. چلیں جی ببلو بھائی. یہ پاپ کارن پکڑنا ذرا میں فیضان بھائی سے جان کا وہ لگاتا ہوں. جان کا طاقت کا. دوبارہ ذرا اسٹائل سے. ذرا یہ پاپ کارن پکڑنا میں فیضان بھائی سے طاقت کا مقابلہ لگاتا ہوں. اچھا جی چلیں جی مان لیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2. آپ ایک اور کوئی. جی ان کو دیں. کیا بنیں گے بھائی آپ؟ غلام رسول. غلام رسول. چلیں سنائیے. ببلو بھائی بالکل نہیں. نہیں یہ غلام رسول تو نہیں ہے. غلام رسول ہے یہ اسٹائل ویسے ببلو والا آ رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے بولیں ببلو بھائی ذرا صحیح سے. ببلو بھائی بالکل نہیں. کیا ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. چلیں جی یہ نہیں سنا سکے پورا. اور کوئی آپ پائیں گے؟ دیکھتے ہوں گے نا, کوئی بھی ایک بات شروع کے خاکے یاد کریں. آپ سنائیں. آپ بڑے بچے ہیں. فرید بھائی ایک آپ سے بھی سننا ہے. ٹھیک ہے غفران سے. غفران رضا سنائیے. دیں مائک دیں کوئی بھی ایک. جی کیا سنائیں گے؟ نہیں آ رہا؟ آپ سنائیں گے. چلیں ان کو دیں, ان کو دیں. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ واہ بھائی واہ. اور بس اتنا سا. چلیں جی بچوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. کون سا؟ حسین بھائی. حسین بھائی کا. اسے دینا ایک کہانی کے اوپر روتا اس کی. بولیں بولیں. نہیں آ رہا ذہن میں؟ چلیں غفران رضا آپ سنا دیں. نہیں آیا کچھ بھی ذہن میں؟ آگے آپ کے جنید سنائیں گے. ببلو بھائی کہیں میری چاکلیٹ نہ چھین لے. تو آپ نے دیکھیں یہی چیزیں سیکھنی ہیں. آپ نے یہی چیزیں سیکھنا ہے. جو غلام رسول ہے اور جو کنیز فاطمہ ہے اور جو رائکہ وغیرہ ہیں, جو ان کی باتیں ہیں یہی آپ نے سننا ہے. آپ کو اینڈ کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ملے گا. شروع میں شاید آپ کو کوئی شرارت مل جائے, لیکن یہ بات شرارتیں کرتے ہیں بچے, لیکن جیسی وہ شرارت ہوگی اس کا نقصان کیا ہے یہ بتایا جائے گا, یا کوئی اس میں غلط بات تھی تو پھر اس کی اصلاح کی جائے گی, تو اینڈنگ جو ہے اچھی ہوگی. تو آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہے اور یہی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. آپ شروع کیجیے. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرام تاجدار حرام ہو نگاہ کرم تاجدار حرام ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے
آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم آقا تاجدار کرم نگاہ کرم تاجدار کرم نگاہ کرم تاجدار کرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جگہ آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار گھروں چشم رحمت بخشا صوب ملک داز نظر چشم رحمت بخشا صوب ملک داز نظر اے کراشی لقب و غاشمی مطلبی تاجدار گھروں ہو نگاہیں کر نگاہیں کر تاجدار گھروں نگاہیں کر ہم غریبوں کے دل بے صبر جائیں گے تاجدار گھروں کوئی اپنا نہیں گو کہ مارے گا آپ کے در کے فریاد لائیں گے گا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں کہ مارے گا آپ کے در کے فریاد دلائیں گے گا او نگاہیں کرو ورنہ چوکٹ پہ گو آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار گھروں نگاہیں کرو تاجدار گھروں کرم کرم تاجدار گھروں نگاہیں کرو ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ماشاءاللہ. اچھا جی ہم چیلنج کی بار دوبارہ آ رہے ہیں. چیلنج کتنے ہوئے تھے؟ 2 آپ کی طرف ہوئے 2 آپ کی طرف یوں تھا. اب تیسرا آپ کی جانب آ رہا ہے. یہ ہمارے کبیر اتاری نے بھاولپور سے لکھا تھا. نعتخوانوں کو چیلنج ایسا شعر سنائیے جس میں گیسو آتا ہو. گیسو آپ کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. اس سیگمنٹ کے 3 نمبر آپ کی جانب آ رہے ہیں. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو عطا عطا آتا ہو. کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا
आका करम या सैयदी आका करम या सैयदी आका करम या सैयदी आका करम या सैयदी आका। अल्लाह माशाअल्लाह, आपने भी एक और नंबर हासिल कर लिया जी। आपकी जानिब आ रहे हैं और ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज आता हो नसीब। नसीब 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 वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, तो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। जी, कोई चैलेंज वाली कॉल है तो वो दे दें, चैलेंज वगैरह दें वो। चलें जी, आपकी जानिब आ रहा है, एक शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ आता हो फिरते। फिरते वो सुवेला नज़ार फिरते गए, वो सुवेला नज़ार फिरते गए, तेरे दिल बागार फिरते गए, तेरे दिल बागार फिरते गए। जी, अब्बास भाई का ये था कि ऐसे समय फिरते, और जाकिर भाई ने फरमाइश की थी ऐसा कलाम सुनाइए जिसमें उस्वे लालादार आता हो, तो ये कलाम एक साथ ही हो गए। अच्छा जी, एक ख़त्म रसूल मक्की मदनी, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, इसका कुछ एक आध शेर आप पढ़ लें। चलें जी, मिलकर पढ़ते हैं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तू सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तू सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म रसूल हैं। कौन है? नबूवत का दरवाज़ा आप पर बंद हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, खातमुन नबीयीन है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? खातमुन। जब भी तो हम नारा लगाते हैं ना कि वो नहीं है कि आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है? हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तू सा